شام کا وقت تھا، وہ روزانہ کی طرح اس وسیع صحن میں اکیلی بیٹی ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آج کوئی پہلی اداس شام تو نہ تھی، اب تک کتنی ہی ایسی شامیں بیت چکی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی درختوں سے گرتے پتے دیکھ رہی تھی، اتنی سنگن کے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی مجسمہ ہے یا کوئی اصل میں بیٹھا ہے۔ ٹک ٹک کچھ رکھنے کی آواز، خاموشی کے اس قبر کو ایک آواز نے توڑا، لیکن وہ پھر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، کیونکہ وہ اس آواز کو اچھے سے جانتی تھی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی آوازوں سے بھی خوب واقف تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز اور بند ہونے کی آواز، چابیاں ٹیبل پر رکھنے کی آواز، شب سے گلاس اٹھانے اور اس میں پانی ڈالنے کی آواز، کرسی پر کھینچنے اور بیٹھنے کی آواز۔ وہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ ایک ساتھ بتا سکتی تھی کہ آگے اگلا قدم اس کا کیا ہوگا، وہ اب کیا کرے گا۔ اس لیے وہ اپنی جگہ سے بھی بالکل بھی نہیں ہل رہی تھی اور بس اپنی جگہ پر بیٹھے ان آوازوں کو سن رہی تھی، اور اگلی آواز پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ اس کا اندازہ لگا لیتی تھی۔ اندازہ بھی وہ جو کبھی غلط نہ ہوتا، کیونکہ پچھلے ایک سال میں اس نے صرف ان آوازوں کو ہی تو محسوس کیا تھا۔ وہ گھر کا پچھلا دروازہ کھول کر صحن میں آیا اور اس کی امید کے عین مطابق یسما بنی درختوں سے گرتے پتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو پکارنا نہیں چاہتا تھا، بس ایسے ہی دیکھتا رہتا تھا۔ یہ لڑکی اس کی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی تھی جو اس کے گھر میں بیٹھی تھی، اس کے نکاح میں تھی، جس کے بارے میں اتنا جانتا تھا کہ شاید وہ خود بھی اپنے بارے میں نہ جانتی ہوگی۔ مناہیل، اس نے بہت آرام سے اس کا نام پکارا تھا اور بہت ہی آہستہ سے، لیکن سناٹا ہونے کی وجہ سے تقریباً اس کی آواز گونج اٹھی تھی، اور وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی، اپنا نام اچانک سن کر وہ بھی اس کے منہ سے حیران رہ گئی، کیونکہ یہ تو معمول کے خلاف ہوا تھا۔ وہ وہاں آتا ضرور تھا، لیکن اس کو پکارے بغیر ہی پلٹ جاتا تھا۔ تو پھر آج معمول میں تبدیلی کیوں؟ جی، آپ نے بلایا مجھے؟ مناہل نے پوچھا، جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ ہاں، وہ کچھ نہیں، وہ عجیب بھوکلاہٹ سی تھی اس کے لہجے میں، شاید اسے امید نہیں تھی کہ وہ اپنا نام سن لے گی۔ مناہل ابھی بھی اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کوئی کام ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ مناہل اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر سمجھ گئی تھی۔ ہاں، کام تو نہیں، پر ایک بات کہنی تھی۔ وہ جو کافی دیر سے بات کرنے کے لیے لفظ توڑ رہا تھا، آخر بول ہی پڑا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ مناہل پوری توجہ سے اس کی طرح متوجہ ہو چکی تھی۔ وجدان قاسم، فون آیا تھا۔ وہ اتنا بتا کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ مناہل جو بڑی غور سے اس کی بات سن رہی تھی، وجدان قاسم کا نام سن کر حیران ہوئی۔ اس کے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بغیر اس کی طرف دیکھے بولی، شاید وہ اسے اپنے ڈھیلے پڑتے اعصاب نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، صرف ایک بار آپ مل لیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی ہے بہت۔ وہ نہ جانے کیوں خود ہی بات کی تہمت باندھ رہا تھا، اور مناہل شاید اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ تو بس وجدان قاسم کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ نام دوبارہ سننا تھا تقریباً ایک سال بعد، آخر کیوں؟ اب اس نام کا اس کی زندگی میں کیا کام؟ اب کیوں اس کا نام آیا ہے مناہل کی زندگی میں؟ مناہل؟ اس نے کافی دیر کوئی جواب نہ دیا تو اس نے دوبارہ مناہل کو پکارا۔ پھر کیا سوچا ہے آپ نے؟ کیا جواب دوں میں انہیں؟ آپ ملنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ آپ چاہیں تو انکار بھی کر سکتی ہیں، تو میں دوبارہ کبھی ان کا آپ کے سامنے نام بھی نہیں لوں گا۔ نہیں، میں ملنا چاہتی ہوں، مناہل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ کب جانا ہے، میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی بلکہ چلی گئی تھی، اور وہ وہاں کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر ابھی زندگی نے اور کتنے امتحان لینے، آخر اور ابھی کتنا آزمانا ہے اسے۔ گہری سانس لے کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپایا اور خود ہی کچھ سوچ کر وہاں سے چلا گیا۔ مناہل کی آواز اذان کی آواز سے کھلی اور وہ اسی طرح خاموشی سے بستر پر لیٹی اذان سننے لگی، جہاں مؤذن اب حیا علی الصلاۃ پکار رہا تھا، اور وہ خاموشی سے مؤذن کو پکارتے ہوئے سن رہی تھی۔ وہ خود سے ہی بستر پر لیٹی سوال و جواب کر رہی تھی۔ وجدان قاسم، جس کے بارے میں وہ کل سے سوچ رہی تھی، جو اپنے آپ ایک گھٹیا شخص تھا، جو خود کو دنیا کا بہترین انسان سمجھتا تھا،
جس کے ناک کے نیچے وہ سب کچھ ہوتا تھا جو وہ کروانا چاہتا تھا۔ آج اسے اس شخص سے ملنے جانا تھا جس نے مناہل کو بلایا تھا، مناہل جبران کو، مناہل جس کا نام سننا تک اسے پسند نہیں تھا۔ اس نے گھڑی کو دیکھا جہاں گھڑی کی سوئیاں 5 بجا رہی تھی۔ وہ بستر سے اٹھی، سردی کی لہر محسوس ہوئی۔ اس نے اپنے گرد چادر لپیٹی اور نماز کی نیت کر کے آگے بڑھ گئی۔ ٹھیک دوپہر 2 بجے وہ وجدان قاسم کے محل نما بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ سردی آج کچھ زیادہ ہی تھی۔ مناہل نے گرم چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی اور ریشمی سلکی بال جن کو سلیقے سے سنوارا گیا تھا کھلے ہوئے پشت پر ڈالے ہوئے تھے۔ سفید کلر کے سوٹ پر ڈارک میرون کلر کی شال میں وہ کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ وہ بس اسے بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے والا شاید دونوں سے واقف تھا، اس لیے کسی بھی سوال جواب کے بغیر انہیں سیدھا اندر جانے دیا۔ ان کے لیے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا گیا۔ مناہل ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی اور سوچنے لگی کہ زندگی نے یہاں آج اتنے سال میں ایسے بھی اس گھر میں لانا تھا۔ کس روپ میں وہ یہاں بیٹھی تھی، کس حق سے اور کیوں؟ اس کے پاس کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ 1 سال پہلے ہونے والے واقعے اور آج 1 سال بعد زندگی بالکل بدل گئی تھی۔ وہ یہ سب سوچتی، ان سب خیالوں میں ہی گم تھی، ان سب باتوں سے بے خبر کہ کوئی شخص اس کے ساتھ بیٹھا اس کو بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں اور کھو گئی تھی، کہیں بہت دور، کہیں 7 سال 2 سال پہلے۔ مناہل، ارے او مناہل! دادی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ ارے مناہل، کمبخت کہاں مر گئی ہے تو؟ منحوس نہ ہو تو کانوں میں کیا روئی ٹھوس لی ہے جو بوڑھی دادی کی آواز نہیں سنائی دے رہی؟ جیسی ماں منحوس ہے ویسے ہی یہ بھی ہے، مجال ہے جو بوڑھی دادی کی کوئی آواز سن لے۔ مناہل جو مغرب کی نماز ادا کر رہی تھی جلدی سے سلام پھیر کر دادی کے پاس آئی۔ کہو دادی، کیا بات ہے؟ کتنی بار کہا ہے کہ مغرب کے وقت ایسے لفظوں سے مت پکارا کرو، بتاؤ اب کیا بات ہے؟ کب سے تجھے آوازیں دے رہی تھی پر تو ایک آواز پر سنتی ہی کہاں ہے؟ ماں کہاں ہے تیری؟ شام ہونے کو آئی ہے اور وہ ہے کہ ابھی تک گھر ہی نہیں لوٹی، نکل گئی ہوگی کہیں سیر سپاٹوں کو۔ دادی بڑے ہی غصے سے بول رہی تھی۔ ہاں، جیسے تو سیر سپاٹوں کے لیے بہت پیسے ہیں نا اس غریب کے پاس، کپڑے سلائی کر کے ہمارا پیٹ پالتی ہے، پر آپ کو اس سے کیا؟ آپ کو ان کی پرواہ ہی کب ہے؟ نہیں آپ کو ہے اور نہ ہی آپ کے بیٹے کو تھی۔ غربت کی چکی میں پیسنے کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ مناہل جو کب سے دادی کی بات سن رہی تھی غصے سے پھٹ پڑی۔ اسے پہلے کہ دادی غصے میں کچھ اور کہتی، اماں اندر آتی دکھائی دی۔ اماں کو دیکھتے ہی دادی ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ ہاں آوارہ عورت، کہاں مر گئی تھی؟ 1 گھنٹے کا کہہ کر گئی تھی، پورے 3 گھنٹے بعد لوٹی ہے۔ اماں کچھ بھی بولے بغیر چپ کر کے کمرے میں چلی گئی۔ ہاں میں تو فالتو ہوں نا اس گھر میں، مجھے کوئی بھلا کیوں جواب دے گا؟ اگر آج میرا بیٹا زندہ ہوتا تو دیکھتی، فون کرتا میرے ساتھ ایسا۔ اور دادی کو بڑبڑاتا چھوڑ کر مناہل اپنی ماں کے پاس کمرے میں آ گئی۔ زبیدہ لائٹ بند کیے لیٹی تھی۔ مناہل کمرے میں آئی، لائٹ جلائی اور بستر پر لیٹی اپنی ماں سے پوچھا، کیا بات ہے اماں؟ اب تو خالہ خالدہ کے گھر گئی تھی، تو پھر آپ اتنی پریشان کیوں لیٹی ہیں؟ کچھ کہا ہے کیا انہوں نے آپ سے؟ کہنا کیا ہے انہوں نے مجھ سے؟ لیٹے لیٹے ہی زبیدہ کی آواز بھر گئی۔ زبیدہ نے لمبی سانس بھری۔ 3 سوٹ سلوائے تھے انہوں نے، ایک کے بھی پیسے نہیں دیے، الٹا کہتی ہیں کہ پچھلے مہینے آٹے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے تمہاری مدد کی تھی، بس اس کے بدلے یہ تمہارے 3 سوٹ سلائی ہو گئے۔ میں نے ان سے بہت کہا کہ آٹے کے پیسے کاٹ لیں جتنے کہ آپ کے بنتے ہیں اور باقی کے مجھے میری محنت کے دے دیں، پر انہوں نے تو میری ایک بھی نہیں سنی اور کہا جاؤ، نہیں دیتی، کرنا ہے جو کر لو۔ مناہل ماں کی بات سن کر جذباتی ہو گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ہمارا حق کیسے کھا سکتی ہیں؟ میں جاؤں گی ان کے گھر، ان سے اپنا حق مانگوں گی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ زبیدہ نے فوراً سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا جو تقریباً جانے ہی والی تھی۔ بیٹھ جاؤ آرام سے بیٹا، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی نظر میں ہم غریبوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوتی، ہم لوگ ان کے سامنے گندے گٹر کے کیڑے جیسے ہوتے ہیں، ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، الٹا ہمیں ہی سب برا بھلا کہتے ہیں۔ لیکن اماں یہ غلط بات ہے، میں نے دیکھا ہے آپ نے ایک دن میں ان کے 3 سوٹ کیسے سلائی کیے جاگ جاگ کر، برا حال ہو گیا ہے آپ کا، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ بس بیٹے خاموش ہو جاؤ، وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا اللہ، اس سے مانگو،
زبیدہ نے اسے پیار سے کہا۔ کیا اماں، وہ رب جو میری سنتا ہے ہی نہیں، کیا مانگوں اس سے؟ کب کب نہیں پکارا اسے میں نے؟ بات جب آپ کو مارتے تھے تب پکارا ہے میں نے انہیں۔ اسکول کالج کی فیس ادا نہیں ہوتی تھی تب پکارا، پر کچھ نہیں ہوا۔ دادی کی گالیاں سنتی تھی تب پکارتی ہوں، تب بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو دن رات کام کرتے دیکھتی ہوں تب بھی پکارتی ہوں۔ اماں وہ میری نہیں سنتا وہ میری۔ منائل اماں کی گود میں سر رکھ کر اونچی اونچی آواز میں رو پڑی تھی۔ بیٹا اسے مت کہا کرو۔ زبیدہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور سمجھایا۔ وہ سب کی سنتا ہے، پر اسے کچھ خاص لوگ بہت پسند آتے ہیں جنہیں وہ بار بار آزماتا ہے تاکہ وہ ان کو کوئی بڑا انعام دے سکے، ان کو بخش سکے۔ ہم بھی انہی میں سے ہیں بیٹا، بس صبر سے کام لو، اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ منائل نے ماں کی گود سے سر اٹھایا۔ اچھا تم بتاؤ، تمہاری وہ پینٹنگ کا کیا بنا؟ تم تو اس کو نمائش میں بھیجنے والی تھی نا؟ منائل نے ایک دم سے سر اٹھایا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، ہاں اماں میں گئی تھی آج آرٹ کونسل، ان کو پینٹنگ بہت پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ 5,000 روپے لے لیں گے نمائش میں پینٹنگ رکھوانے کے لیے۔ اگر فیس جمع کرا دی تو وہ پینٹنگ رکھ دیں گے اور اس سے جو پیسے ملیں گے وہ مجھے دے دیں گے۔ اگر پینٹنگ فروخت ہو گئی تو 20% کونسل والوں کا اور باقی رقم مجھے ملے گی۔ اماں نے خوشی سے اس کا منہ چوما۔ دیکھا اللہ نے سنی نا، تم تو بس کہیں اللہ سے ناراض ہو جاتی ہو۔ اماں لیکن 5,000 روپے آئیں گے کہاں سے؟ میں نے تو سوچا تھا کہ سلائی کے جو پیسے ملیں گے تو ہو جائے گا گزارا، پر اب کیا ہوگا؟ اب دوبارہ ایسا موقع ملنا تو بہت ہی مشکل ہے۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اپنے کانوں سے بالیاں اتارنے لگی۔ انہیں ایسا کرتے دیکھ کر منائل نے فوراً انکار کر دیا اور ان کا ہاتھ روکنا چاہا۔ اماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، یہ واحد چیز ہے اس گھر میں جو رہ گئی ہے، اور آپ ایسا بالکل نہیں کریں گی۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، جب تم کامیاب پینٹر بن جاؤ گی تو مجھے اس سے اچھی والی بالیاں بنوا دینا۔ اماں نے بڑی پیار سے بالیاں اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر رونے لگی تھیں۔ جاؤ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ آج آرٹ کونسل میں نمائش کا تیسرا دن تھا اور منائل کی پینٹنگ کا ابھی تک کوئی گاہک ہی نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا 5,000 بھی ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی سوچ میں گم وہاں کھڑی تھی کہ اگر اس کی پینٹنگ کسی نے نہ خریدی تو کیا ہوگا۔ تبھی اچانک کونسل میں عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ وجدان قاسم صاحب آ گئے۔ جلدی کرو بھائی جلدی کرو، ہر طرف یہی پکار تھی۔ اس نے قریبی کسی سے پوچھا کہ یہ وجدان قاسم کون ہے، تو اس کو پتہ چلا کہ وجدان قاسم ایک جانا مانا سیاست دان ہے جس کے بارے میں پورا پاکستان جانتا تھا، شاید منائل کے علاوہ۔ اسے تجسس میں منائل بھی وجدان قاسم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھی۔ دروازے کے آگے 4-5 گاڑیوں کا قافلہ رکا۔ ان میں سے 20 افراد باہر نکلے اور ان کے درمیان میں تھے وجدان قاسم، ایک 40 سے 50 سال کے درمیانہ وجیہہ جسامت کا مالک۔ مچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ اندر داخل ہوا۔ ان کو استقبال کرنے کے لیے سب سے آگے کونسل کے ایم ڈی تھے۔ آئیے سر آئیے۔ ایم ڈی صاحب خوشی سے ان کا استقبال کر رہے تھے کہ منائل نے آگے ہو کے دیکھا تو وجدان قاسم کے ساتھ ایک خوبصورت عورت بھی تھی۔ اس کے برابر میں سبز رنگ کی سلک ساڑی لگایا ہاف بلاؤز سے جھانکتا اس کا سفید جسم اور چہرے پر کالے سن گلاسز لگائے وہ کوئی اسپرائی لگ رہی تھی۔ لوبی سے گزرتے ہوئے وجدان قاسم چند لمحوں کے لیے ایک تصویر کے پاس رک گئے اور اس تصویر کو بہت ہی غور سے دیکھنے لگے۔ تصویر میں ایک سنسان سڑک پر درختوں میں گھرے ہوئے راستے میں ایک عورت ایک بچہ گود میں اٹھائے آسمان کی طرف چہرہ کیے روتے ہوئے اپنی پوری داستان سنا رہی تھی۔ وجدان قاسم چند لمحے کے لیے بالکل ساخت ہو گئے، یوں جیسے لہو جم گیا ہو۔ بہت خوب، چند لمحوں کی خاموشی کو ان چند لفظوں نے توڑا تھا۔ بہت خوب بھائی، یہ پینٹنگ میں خریدنا چاہتا ہوں، انہوں نے ایم ڈی کی طرف دیکھ کر کہا تو ایم ڈی صاحب نے فوراً رضامند میں سر ہلاتے ہوئے دیوار سے تصویر اتاروائی اور پیک کروانے کا کہا۔ کتنے کی ہے یہ تصویر؟ آفس میں پہنچتے ہی انہوں نے چیک بک نکالی۔ سر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ سے کیسے پیسے؟ آپ یہاں آئے ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہماری طرف سے وہ آپ کو گفٹ ہے جی۔ وجدان قاسم نے چیک بک واپس رکھ لی اور اٹھنے کے لیے چل دیے۔ لوبی سے گزرتے ہوئے ان کے کان میں آواز پڑی جہاں منائل ایم ڈی سے چک چک کر کہہ رہی تھی، ایسے کیسے آپ میری پینٹنگ تحفے میں دے سکتے ہیں؟ وہ میرا کل سرمایہ تھی، آپ جانتے ہیں اس کی قیمت مجھے کتنی عزیز تھی۔
وجدان قاسم منائل کے پاس آیا اور بولے، لڑکی بتاؤ تمہیں اس پینٹنگ کی کیا قیمت چاہیے؟ سر آپ ایم ڈی صاحب بولنے کے لیے منہ کھولے تو وجدان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ کروا دیا اور منائل کو بولنے کا اشارہ کیا۔ منائل گھبرائے اور پھولے سانس کے ساتھ کہنے لگی، وہ مجھے نہیں پتا اس کی قیمت کا، میں نے تو 5,000 روپے اس کی فیس بھری ہے اور بس اس سے زیادہ چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے آپ ادا کر دیں۔ وجدان قاسم نے جیب سے چیک بک نکالی اور اس پر 5 لاکھ کی رقم لکھ کر لڑکی کو دے دی۔ منائل نے رقم تو نہ دیکھی لیکن وجدان قاسم کے ساتھ کھڑی عورت کے بدلتے تاثرات ضرور دیکھے، جو آنکھوں ہی آنکھوں میں اتنی زیادہ رقم دینے پر بہت ہی زیادہ غصہ ہو رہی تھی۔ وجدان قاسم وہاں رقم دینے کے بعد 1 منٹ نہیں رکے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جب منائل نے چیک دیکھا تو حیرت سے یقین ہی نہیں آیا۔ 5 لاکھ کی رقم تھی اس کی۔ منائل کیا تھی؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ رقم کسی کے لیے اتنی بھی معمولی ہو سکتی ہے؟ وہ کھڑی بس یہی سوچ رہی تھی۔ منائل نے آرام سے دروازہ کھولا۔ سامنے جو بھی شخص تھا وہ اپنے ہی دھیان میں کسی کام میں مصروف تھا۔ اسے منائل کے آنے کی خبر ہی نہیں ہوئی۔ منائل نے اچانک سے اسے پکارا، سر زبیر! وہ جو پینٹنگ ہاتھ میں برش پکڑے کھڑے تھے، اچانک اپنا نام سننے پر ہاتھ سے برش چھوڑ بیٹھے۔ ارے منائل بچے، خدا کا خوف تو کرو، کبھی تو آرام سکون سے اندر آ جایا کرو۔ منائل کا بالکل سامنے دیکھ کر انہوں نے پیار سے کہا، سر بات ہی کچھ ایسی ہے۔ منائل نے چیک نکال کر سر زبیر کے سامنے کیا، یہ دیکھیں، یہ چیک جو مجھے میری پینٹنگ کا انعام ملا ہے، پورے 5 لاکھ کا چیک ہے۔ میں نے اتنی بڑی رقم ساری زندگی نہیں دیکھی۔ منائل خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب! مجھے یقین تھا کہ میری شاگرد بہت ہی لائق ہے، یہ ایک دن ضرور میرا نام روشن کرے گی۔ سر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ منائل نے وہاں ہونے والا سارا واقعہ ایک ہی سانس میں سنا دیا کہ کس طرح سے یہ اسے اتنی بڑی رقم انعام میں ملی۔ ساری بات سننے کے بعد سر زبیر کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، بیٹے میں تمہارا دل تو نہیں دکھانا چاہتا، پر یہ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت چالاک اور مکار ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اس نے وہاں لوگوں کی واہ واہ سمیٹنے کے لیے یہ چیک تمہیں دیا ہو اور اب یہ کیچ ہی نہ ہو۔ سر کی بات سن کر منائل خاموش ہو گئی۔ ایسا تو نہ کہیں سر، میں تو مر جاؤں گی، میرے لیے تو یہ بہت ہی بڑا انعام ہے، اس کے لیے تو میری ماں نے اپنے کانوں کی بالیاں تک بیچ دی ہیں۔ منائل جو ایک دم جوش میں تھی ایک دم ہی مدھم ہو گئی۔ منائل کا دل بھر آیا تھا، بیٹے میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتا، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بعد میں کوئی نقصان اٹھاؤ اور کوئی صدمہ لو، میں تو صرف اپنے خدشات کا اظہار کر رہا ہوں۔ آپ ایسا کرو، کل ہی جاؤ اور اسے کیش کروا لو۔ منائل نے بھی فوراً ان کی بات پر سر اٹھایا۔ سر زبیر کے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ جب منائل نے بینک میں چیک دیا تو کیشیئر نے اسے بتایا کہ یہ اکاؤنٹ تو کب کا بند ہو چکا ہے، اس میں کوئی پیسہ ہی نہیں۔ منائل کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ ابھی چکرا کر وہیں گر جائے گی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہاں موجود وہ ڈیسک پر بیٹھ گئی اور خود کو سہارا دیا۔ بہت ہی باریک قدموں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ منائل کے اس طرح دبے قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہی زبیدہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے بھی منائل کو پیار سے کرسی پر بیٹھایا، اس کو پانی پلایا۔ کیا بات ہے منائل، تمہارا رنگ اتنا پیلا کیوں ہو رہا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ تم تو بینک گئی تھی، ایسا کیا ہوا ہے جو تم اتنی زرد پڑ رہی ہو؟ منائل نے اپنی ماں کو آج ہونے والے واقعے کے بارے میں آگاہ کیا۔ اماں، یہ جو بڑے لوگ خود کو سمجھتے کیا ہیں، کیوں ان کی نظروں میں ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی؟ اماں، صرف میڈیا اور لوگوں کے سامنے اپنی ساکھ بنانے کے لیے ہم لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیروں میں کچل دیتے ہیں۔ میری محنت کا پھل مجھے کوئی نہیں ملا اماں، میں نے دن رات کر کے وہ پینٹنگ بنائی، تمہاری بالیاں بک گئیں، میں کبھی معاف نہیں کروں گی اس شخص کو، اس فرعون کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ منائل نے روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ زبیدہ نے اسے گلے لگایا اور چپ کروایا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کہہ سکتی تھی۔ کانفرنس روم میں میٹنگ جاری تھی، ہر کوئی میٹنگ میں اپنے ہی خیالوں میں سامنے میٹنگ دینے والے کو بہت خاموشی سے دیکھ اور سن رہا تھا۔ اس خاموشی کو موبائل کی رنگ ٹون نے توڑا۔ وجدان قاسم نے سب سے معذرت خانہ والی نگاہوں سے اشارہ کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ارحم، کیا بات ہے؟ میں اس وقت میٹنگ میں ہوں، جلدی کہو کیا بات کرنی ہے؟ ڈیٹ میں پاس ہو گیا ہوں A+ گریڈ کے ساتھ، ارحم نے خوشی سے اپنے باپ کو بتایا۔ اوکے گریڈ، وجدان نے بس اتنا ہی جواب دیا۔ ڈیٹ، آپ خوش نہیں ہوئے؟ باپ کا اتنا خوش رد عمل دیکھ کر ہم کو بہت دکھ ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، پوزیشن کس کی ہے؟ وجدان کی انداز پوچھنے والا کم اور تصدیق والا زیادہ تھا۔ جی،
وجدان نے بھی بس جی سے بات سمجھنا چاہیے۔ ارم باپ سے کسی اور بات کی توقع کر رہا تھا، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ دے اور کال کاٹ دی گئی۔ ارم جو اس وقت وجدان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، خاموشی سے کال کاٹ جانے پر موبائل کو بس دیکھتا ہی رہا۔ وجدان نے ارم کے تاثرات دیکھے، پھر نہیں خوش ہوئے۔ آپ کے والد محترم، قسم سے بہت ہی عجیب ہے تیرا باپ۔ ایک مشورہ دوں، ایسا کر تو اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، مجھے تمہارے اور تمہارے باپ پر شک ہے۔ وجدان نے بات ختم کر کے وہاں پر بھاگنے پر ہی بہتری سمجھی، اور ارم جو اداس سا بیٹھا تھا، 1 منٹ میں وجدان کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر جوتا اتارا اور اس کے پیچھے بھاگا۔ الو کے پٹھے رک، اتنی بکواس کی اتنی جرت؟ سالے تو نہ پڑھا کر اتنا کہ میری پوزیشن تو آ جائے اور میرا باپ بھی خوش ہو جائے مجھ سے۔ اور ہم دور سے ہی اونچی اونچی آواز سے اس کو گالیاں دے رہا تھا، پر وجدان اس سے کافی دور نکل گیا تھا۔ رات گھڑی 3:11 بجا رہی تھی جب وجدان قاسم گھر میں داخل ہوئے۔ ارم لاؤنج میں بیٹھا غالباً انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ وجدان صاحب نے ارم کو بیٹا دیکھ کر اس کے پاس ہی آ گئے۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے آگے داخلے کا؟ کیا پڑھنا ہے تمہیں، یا کل سے میرے ساتھ چلو گے؟ وجدان قاسم نے بغیر کسی سلام دعا کے بات کا آغاز بہت ہی خشک انداز میں کیا تھا۔ ڈیڈ، اب اتنے بھی برے گریڈ نہیں آئے میرے کہ میں آگے نہ پڑھ سکوں، اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں سیاست میں تو ہرگز نہیں آؤں گا۔ ارم نے بھی اپنے باپ کے انداز میں بات کی جس میں انہوں نے شروع کی تھی۔ تو پھر تم کرنا کیا چاہتے ہو اگر سیاست میں نہیں آنا چاہتے؟ کون سے افسر لگو گے تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ وجدان قاسم نے اپنا رخ بالکل بیٹے کی طرف موڑ لیا، جیسے آج سارے معاملات طے کرنے آئے ہوں۔ میں مس کمیونیکیشن میں جانا چاہتا ہوں، میں سیاست نہیں صفحات کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے اپنے ارادوں سے باپ کو خبردار کیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم رپورٹر بنو گے؟ کتوں کی طرح مائک پکڑ کر لوگوں کے پیچھے پھرو گے؟ جس میڈیا کی نظر میں ہماری کوئی اوقات نہیں وہ بنو گے تم؟ مجھے تم سے اس قسم کی حماقت کی تو بالکل توقع نہیں تھی۔ وجدان قاسم اچھا خاصا برہم ہوئے تھے۔ ڈیڈ، میں کوئی کتوں کی طرح کسی کے پیچھے مائک لے کر نہیں پھروں گا۔ میں لوگوں کے سامنے منافق لوگوں کی حیثیت لانا چاہتا ہوں جس سے لوگ نا واقف ہیں۔ میں لوگوں میں آگاہی پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے۔ امیر جو لوگوں کی آوازوں کو دبا دیتے ہیں، میں ان کی آواز دبنا چاہتا ہوں۔ اور ہم نے اپنی بات کی وضاحت کی جسے وجدان قاسم سن کر ہرگز موقع سے قاتل نہیں لانے والے تھے۔ تم لوگوں کے راز فاش کرو گے؟ کیا تم کل کو اپنے باپ پر بھی انگلی اٹھاؤ گے؟ پوری دنیا کے سامنے اپنے باپ کو بھی ننگا کرو گے؟ تم میری اخلوتی اولاد ہو، اور تم کس راستے پر جانا چاہتے ہو اب؟ وجدان قاسم کو غصے سے برا حال ہو گیا تھا، اور اتنی گرجدار آواز تھی کہ ماریہ بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈیڈ، آپ اونچی آواز میں بات کر کے مجھے میرے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور میں آپ پر بھلا کیوں انگلی اٹھاؤں گا؟ میں آپ کو کیوں ننگا کروں گا جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ جب آپ صاف اور شفاف سیاست کرتے ہیں تو میں آپ کو دنیا کے سامنے کیوں بے عزت کروں گا؟ میں کیوں ایسی کوئی حرکت کروں گا جس سے آپ کا نام اور آپ کی ساکھ خراب ہو؟ ارم بھی اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پہلے ہی باپ کو اس کی پڑھائی کے لیے منانا آسان کام نہ ہوگا۔ اس نے ذہن میں ہر سوال کے لیے پہلے ہی جواب تیار کر رکھا تھا۔ تمہیں مخالف پارٹی کے لوگ میرے خلاف استعمال کریں گے، میں تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ وجدان صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈیڈ، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں جو کسی کی بھی باتوں میں آ جاؤں گا اور کسی کے بھی ہاتھوں اتنی آسانی سے استعمال ہو جاؤں گا۔ اتنی جلدی میڈیا کی اسٹڈی کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تم کرو اسٹڈی، پر کسی بھی مشکل میں پھنس جانے کے بعد میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، چاہے تب تم میرے قدموں میں گر کر میری منت سماجت کرو۔ یہ بات اپنے ذہن میں ہر ایک کونے میں بٹھا لو۔ پھر تم وجدان قاسم کی زبان کو جانتے ہو، وہ پھرنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں۔ یہ کہنے کے بعد وجدان قاسم غصے میں وہاں سے نکل گئے۔ ان کا کندھا ارم کے کندھے سے ٹکرایا اور ہم کو اپنا توازن قائم کرنے میں 1-2 سیکنڈ کا وقت لگا۔ ماریہ ارم کے قریب آئی، اسے سمجھایا، بیٹا ڈیڈ کے سامنے مت کھڑے ہو، یہ فضول ضد چھوڑ دو۔ موم پلیز، آپ کبھی بیٹے کی حمایت مت کیجیے گا، تھکتی نہیں ہیں آپ ڈیڈ کی پوجا کر کر کے؟ وہ بھی غصے سے کہتا وہاں سے نکل گیا، اور ماریہ اکیلی صوفے پر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ وجدان کے غصے سے وہ خوب واقف تھی، لیکن اس بار ان کے مقابل پر ان کا اپنا ہی خون تھا جو ہار ماننے والا ہرگز نہیں تھا۔ صبح ٹھیک 8 بجے واجد ارم کے کمرے میں موجود تھا، جہاں ارم گدھے گھوڑے بھیج کر بے فکری کی نیند سو رہا تھا۔ واجد نے کمرے کی لائٹ جلائی۔ ارم کو اسے سوتا دیکھ کر تڑپ کرے گیا۔ واہ بھائی واہ، خوب مزے ہو رہے ہیں۔ تم اس سے غرض کیا کہ آج انعامات تقسیم کی تقریب ہے، یہاں گولڈ میڈل پر میڈل میرے بجائے تمہیں ملنا تھا۔ میں دیکھتا کہ تم اس وقت کیسی بے فکری سے سو رہے ہوتے۔
ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں دوست۔ ارحم جو کب کا جاگ کر واجد کی ایموشنل تقریر سن رہا تھا، بلا آخر بول ہی پڑا کہ یہ گولڈ میڈل لے کر تھکتا نہیں ہے تو۔ میٹرک میں تمہارا میڈل، سیکنڈ ایئر میں تمہارا میڈل، اور اب BSc میں بھی تمہارا گولڈ میڈل۔ تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ سونا مردوں پر حرام ہے، اور تم ہو کہ سونے پر سونا ہی جمع کیے جا رہے ہو۔ ارحم نے اپنی بات مکمل کی اور دوبارہ منہ پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا۔ ہاں، ایک اور بات، کچھ یاد آنے پر دوبارہ تکیے کو پیچھے کیا۔ یہ جو تم میرے پرسنل روم میں بغیر ناک کے آ جاتے ہو نا، شرم کیا کرو تھوڑی۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب، پرسنل روم۔ واجد نے ارحم کی نقل اتارتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا جیسے تو تمہاری بیگم بھی ساتھ ہیں۔ چاہتے ہوئے سوچوں، لچے لفنگے کی طرح اکیلا سویا پڑا اور میری کوئی فکر ہی نہیں۔ ارحم کا مقصد واجد کو چڑھانا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ ہاں، جیسے تم ہی تو میری بیگم ہو، میرے آنے جانے کا بعد لحاظ رکھو گے۔ جب گندی عادتیں پڑ جاتی نا تو اتنی آسانی سے نہیں جاتی، مجھے ہی احتیاطی تدابیر کرنی ہوگی۔ ارحم بستر میں لیٹے ہی لیٹے مکالمہ جاری کرتا۔ ارحم اٹھ بھی جاؤ یار، 9 بجے کی تقریبی، اور گورنر صاحب میرے ماموں تو لگتے نہیں جو میرا انتظار کریں گے۔ اٹھ جاؤ نا ارحم۔ اس نے اس کے منہ سے کوشچن کھینچا اس سے پہلے کہ ارحم واجد کو مزید تنگ کرتا۔ پاس پڑا ارحم کا موبائل بجنے لگا۔ ارحم سے پہلے واجد نے فوراً آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ موبائل الارم پر واجد جانی لوکیشن کے نام سے الارم بج رہا تھا۔ الارم کو دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا اور خوشی سے اچھلنے لگا۔ تم نے میرے لیے الارم لگایا تھا اور اس وقت کہ تم مجھے تنگ کر رہے تھے؟ ارحم جانتا تھا واجد کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا، اور واجد خوشی سے پیچھے نہال ہو رہا تھا۔ واجد اور ارحم ایڈیٹوریم کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، جہاں پر کچھ ہی دیر میں واجد کو تقسیم انعامات کا حصہ بننا تھا۔ ارحم نے ساتھ چلتے ہی واجد سے سرگوشی کی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا میں تمہارے ساتھ آتا ہی کیوں ہوں؟ نہ تو مجھے ایوارڈ ملتا ہے اور نہ ہی یہاں میرا کوئی کام ہوتا ہے، پھر بھی میں تمہارے ساتھ کیوں آ جاتا ہوں؟ واجد نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے کہا، دیکھو ہال میں تقریباً 1000 کے قریب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، تو کوئی مجھ سے وہاں کیوں جیلیس ہوگا؟ میں تمہیں ساتھ اس لیے آتا ہوں تاکہ جب مجھے انعام ملے تو کوئی تو مجھ سے جیلیس ہو، کوئی تو ہو جو مجھے حسد کی نگاہ سے دیکھے۔ واجد کی بات سن کر ہم نے اس کے پیٹ پر زور سے مکہ مارا۔ دونوں ہال میں داخل ہو گئے تھے اور اندر داخل ہوتے ہی واجد نے اپنا موبائل ارحم کو تھمایا۔ یہ لو میرا موبائل، جیسے ہی مجھے انعام ملے تم نے میری پیاری سی تصویر بنانی ہے۔ ارحم نے منہ بناتے ہوئے واجد کے ہاتھ سے موبائل پکڑا۔ واجد کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تھالیوں سے گونج اٹھا۔ ارحم اس کی تصویر بنانے کے لیے آگے بڑھا۔ وہاں اگر کسی کو واجد پر دل سے فخر تھا تو وہ ارحم ہی تھا۔ خوشی سے ارحم کی آنکھ میں پانی بھر آیا۔ اتنے بڑے ہال میں اپنے دوست کو اتنے عظیم لوگوں میں دیکھ کر ہی وہ فخر کر سکتا تھا۔ ارحم تصویر بنانے والا ہی تھا کہ ایک زوردار دھکا لگا اور موبائل اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ دھکا دینے والی شخصیت نے بالکل بھی پرواہ کیے بغیر قدم آگے بڑھا دیے، کیونکہ اب اس کا نام اسٹیج پر لیا جا رہا تھا۔ دوسرے نمبر پر آنے والی ہیں مناہل جبران۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ اتنی دیر میں واجد نیچے اتر چکا تھا۔ دکھاؤ کیسی بنی ہے تصویر، اور یہ دیکھو میرا میڈل۔ ارحم اس کو کیا بتاتا کہ تصویر بنی ہی نہیں، کوئی اس سے ٹکرا گیا تھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے فی الوقت وہ خاموشی چاہتا تھا۔ اچھی آئیے چلتے ہیں باہر۔ وہاں سے باہر آ کر ارحم نے واجد کو ساری بات سنائی۔ واجد تو مارے غصے کے اس پر چڑھ دوڑا۔ ایک کام کہا تھا تجھے اور وہ بھی تو نے اچھے سے نہیں کیا۔ کبھی تو کوئی کام اچھے سے کیا کر میرے بھائی۔ اور یہ چڑیل کون تھی جو تجھ سے ٹکرائی تھی؟ اتنے اہم موقع پر بھی تصویر نہیں بننے دی میری۔ ارحم اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لے آیا۔ واجد کو غصہ تھا کہ جو کہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مناہل نے خوشی سے اپنا میڈل دادی اور اماں کو دکھایا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اماں کہ یہ میرا ہے۔ میں نے دوسری پوزیشن لی ہے، وہ بھی پورے ضلع میں۔ اماں تو کچھ سن ہی نہیں رہی تھی، وہ تو بس مارے خوشی کے مناہل کا منہ ہی چومے جا رہی تھی۔ خوشی ایسے ہو رہی ہیں دونوں باپ بیٹی کو جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ دادی ان کو ایسے خوش ہوتا دیکھ کر بولی، دادی کبھی تو خوش ہو جایا کرو، ویسے بھی خوشیاں کم ہی ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ مناہل نے دادی کو جواب دیا اور خود اماں کو ساتھ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تم دیکھنا مناہل، اب تمہیں اچھی سی نوکری مل جائے گی اور گھر کا دال دلیا اب اچھے سے چل پڑے گا۔ اماں نے خوشی سے مناہل کو گلے لگایا۔ دعا کرو اماں بس ایسا ہی ہو، کیونکہ ہم غریبوں کی بستیوں میں معجزے تو کچھ کم ہی ہوتے ہیں۔ بہت بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں بولتے۔ اماں میں سچ کہہ رہی ہوں، بڑی بڑی ڈگریوں والے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، تو مجھے کون پوچھے گا؟ مناہل نے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اماں نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ ہو جائے گا سب ٹھیک،
اماں کا بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر انہوں نے اسے خوشی دی۔ کل ہی جاؤں گی میں سر زبیر کے پاس۔ دیکھیں سر کیا مدد کر سکتے ہیں میری۔ میں سی وی تیار کروں گی اور سر سے کہوں گی کہ میری مدد کر دیں۔ منائل نے بھی دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا کی کہ کاش اب خوشیاں اس کا مقدر بن جائیں۔ ارحم واجد کے ساتھ یونیورسٹی میں موجود تھا اور میتھ کمیشن کے فارم خرید رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی بات کو خاطر میں نہیں لایا تھا۔ وہ سوچ سکتا تھا کہ اسے میڈیا میں ہی جانا ہے۔ واجد تمہارا آگے کا کیا پلان ہے اور تم آگے کیا کرنے والے ہو؟ ارحم نے فارم خریدتے ہوئے واجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ واجد نے اپنی جیب سے فارم نکالا اور ارحم کے پوچھنے پر اس کے آگے کر دیا۔ اس کا فارم دیکھ کر ارحم کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اب تم کیا یہاں پہ بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ ارحم نے حیرت سے واجد کی طرف دیکھا، ایک نظر اس کے ہاتھ میں میتھ کمیشن کے فارم کی طرف۔ دراصل بات کچھ یوں ہے میرے پیارے دوست کہ یہاں شہر میں تو میرا کوئی ہے ہی نہیں اور گاؤں میں بھی میرا کوئی پڑھا لکھا نہیں کہ جو مجھے مشورہ دے سکے، تو میں نے سوچا کہ چپ چاپ تمہارا پیچھا کرتا چلا آتا ہوں۔ واجد نے ارحم کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیار سے سمجھا۔ بہت خوب، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ تم زندگی میں مجھے کبھی پہلے نمبر پر نہیں آنے دو گے۔ ارحم نے واجد کا بازو جھٹکا۔ ارے یہ کیا بات ہوئی؟ دوستی میں ایسی بات نہیں کرتے۔ جب فرشتے آئیں گے تو میں خود ہی پیچھے ہٹ جاؤں گا اور کہوں گا کہ لے جائیے اسے، دیکھ میری فراق دلی۔ ارحم نے بڑی زوردار مکہ اس کی کمر میں جڑا تھا۔ بہت مہربانی آپ کی فراق دلی کی۔ وہ مسکراتے ہوئے فارم خرید کر واپس نکل آئے۔ سر زبیر نے مناہل کی سی وی تیار کروا دی اور اسے خوب دعائیں دی۔ بیٹے کبھی بھی امید مت چھوڑنا، وہ تمہارا اور ہم سب کا رازق ہے۔ اس نے ہم سب کو رزق سے نوازنا ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ تم اللہ کا نام لے کر جاب تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ تمہیں جاب ضرور مل جائے گی۔ جب میری مدد درکار ہو تو آ جایا کرو۔ مناہل نے صابت میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ مناہل نے اپنی تقریب میں جاننے والوں کے ذریعے جہاں سی وی تقسیم کر سکتے تھے اس نے کی، لیکن 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، اس سے کوئی نوکری نہیں ملی۔ اپنے کمرے میں وہ اداس بیٹھی تھی جب اماں اندر آئیں۔ بیٹا نوکری کا کچھ بنا؟ دادی کی طبیعت بھی دن بہ دن اب بگڑتی ہی جا رہی ہے، ان کی دوائی کے لیے بھی گھر میں کوئی پیسہ نہیں ہے۔ اماں پریشانی سے مناہل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اماں میں بہت کوشش کر رہی ہوں پر کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا، پینٹنگ کے لیے بھی سامان نہیں ہے میرے پاس۔ سمجھ ہی نہیں آتا کہ خدا اتنی سخت آزمائش لے رہا ہے ہمارے، آخر یہ امتحان زندگی سے کب ختم ہوں گے؟ غربت کی چکی میں ہم پستے ہی چلے جا رہے ہیں، اب تو بس پس کر ہی پس گئے۔ اماں کے پاس کوئی اور الفاظ تسلی کے لیے بھی نہ تھے۔ مناہل نے اماں کا بجھا ہوا چہرہ دیکھا تو خود ہی کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، کل میں سر زبیر کے پاس جاؤں گی اور ان سے کہوں گی کہ مجھے 1000-2000 کی کہیں نوکری پر لگوا دیں، کم از کم اماں دادی کی دوا کا خرچہ تو نکل آئے گا۔ اماں کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بس خاموش ہی رہی۔ سر زبیر نے اپنے کسی جاننے والے سے کہہ کر مناہل کو لائبریری میں جاب پر لگوا دیا اور تنخواہ بھی 10,000 روپے ملی۔ مناہل کے لیے یہ 10,000 روپے بڑی غنیمت تھی۔ مناہل نے خوشی سے جاب پر جانا شروع کر دیا۔ آج لائبریری میں جاب کرتے ہوئے مناہل کا دوسرا دن تھا جب اس نے لائبریری میں زوردار کہکا سنا۔ ایک تو لوگوں نے پڑھنا ورنہ تو کچھ ہوتا نہیں اور آ جاتے ہیں لائبریری میں منہ اٹھا کر۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھی اس ارادے سے کہ لائبریری میں شور کرنے والوں کو روک سکے۔ ایکسکیوز می، یہ لائبریری اور یہاں لوگ مطالعے کی نیت سے آتے ہیں، اگر آپ دونوں کو کچھ گپیاں کرنی ہیں تو آپ یہاں سے تشریف لے کر جا سکتے ہیں۔ مناہل نے ان کے سر پر پہنچ کر نہایت مناسب الفاظ میں ان کی بے عزتی کی۔ ارحم اور واجد کسی بات پر لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خاصے شرمندہ ہوئے۔ ارحم تو چند لمحوں کے لیے بالکل ہی خاموش ہو گیا اور اپنے سامنے کھڑی اس حسن کی دیوی سے نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ سادہ کاٹن کا سوٹ پہنے، سر پر نفاست سے دوپٹہ رکھے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ واجد جو اپنی بے عزتی کے بعد خاصا سمجھ چکا تھا، مناہل کی طرف دیکھ کر بولا، میڈم وہ بات دراصل یوں ہے کہ ہم اس سے پہلے کہ واجد کچھ بولتا ارحم نے اس کا ہاتھ بار مناہل سے معذرت کی، اب ہم نہیں بولیں گے، سوری پلیز۔ مناہل بھی بس اتنا ہی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ یار کسی کو تو بخش دیا کرو، کبھی تو اپنی بکواس بند رکھا کرو۔ ارحم مناہل کے جانے کے بعد واجد پر غصہ کرنے لگا، میں چپ ہی تو رہا، آپ نے مجھے بولنے ہی کب دیا؟ واجد حیرت کے مارے ارحم کو دیکھ رہا تھا۔ میں تجھے چپ نہ کرواتا تو تم کافی کچھ بولنے والے تھے۔ ٹھیک ہے ابا جی میں چپ۔ ارحم نے واجد کے سامنے ہاتھ جوڑے۔